بے فکر و خبر اب کے ذرا دیکھ ادھر بھی، دیتا ہے تجھے ساری خبر فکر و خبر بھی، دیتا ہے تجھے ساری خبر فکر و خبر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ اس وقت آپ کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی اور اہم ترین رکن ہے۔ اسلام کی عمارت جن ستونوں پر قائم ہے ان میں سے ایک ستون زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا ستون نماز کا قائم کرنا، پھر تیسرا ستون ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھا ستون رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں ستون حج بیت اللہ کی ادائیگی، جن کو اللہ نے وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت دی ہو۔ چنانچہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کو فرض اور واجب، بلکہ اس کو اسلام کے بنیادی رکن کی حیثیت قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرے وہ شخص ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ کسی شخص نے زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر دیا تو وہ ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے، اور اگر اس نے بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کا اور اس کی ہر چیز کا اس سے حساب لینے والے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم، اس کی اہمیت جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن پاک کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم 10 جگہ پر آیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اس طرح سے دونوں کا حکم ایک ساتھ، ایک نہیں، تقریباً 30 جگہوں پر قرآن پاک میں یہ حکم ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح اسلام کے اندر نماز کی اہمیت ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کی بھی اہمیت بالکل اسی طرح سے ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹال مٹول کیا تو حضرت صدیق اکبر نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ زکوٰۃ کے معنی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ در حقیقت یہ ایک تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
آدمی کے مال کے اندر، انسان کے مال کے اندر بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کے ایک معنی یہ آتے ہیں کہ اس کے ذریعے بندے کے مال کی صفائی مقصود ہوتی ہے۔ جس مال کے اندر سے زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو وہ مال پاک اور صاف مال ہو جاتا ہے، اور جس مال کے اندر سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی اس کے اندر فقراء و مساکین کا حق باقی رکھ دیا گیا تو وہ مال پاک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر دوسروں کے حقوق شامل ہوتے ہیں، اور جب آدمی کے مال میں دوسروں کے حقوق شامل ہوتے ہیں تو پھر اس مال کی حفاظت اور اس مال کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں بخل سے کام لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کو ضائع و برباد کر دیا۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا رکن ہے کہ اس رکن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس آدمی کے صاحب مال کی صفائی کرتے ہیں، اس کے مال کو بڑھوتری عطا کرتے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے معاشرے کے اندر جو نادار، غریب، مفلس اور محتاج طبقہ ہوتا ہے ان کے مسائل اس کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں۔ اسلام نے جو سالانہ 2.5% زکوٰۃ صاحب مال پر واجب کیا ہے اسلام نے، اس 2.5% کے ذریعے امت کے اور معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے طبقے کے بہت سے مالی مسائل کا حل اس سے مقصود ہے۔ چنانچہ ہم زکوٰۃ کے سلسلے میں اگر یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ نکال دی، ہمارے مال کے اندر کمی آئی، یہ تو آدمی کی کوتا نظری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ مال ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ بندے نے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ اللہ کے پاس بھیج دیا گیا، وہ مال باقی رہنے والا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے اس پر کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا، قرآن پاک کے اندر اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان الذین ينفقون مثل الذین ينفقون کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور ان کے مالوں کے خرچ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک دانہ ہے، اور اس دانے کو جب زمین کے اندر بو دیا گیا تو اس کے اندر سے 7 بالیاں نکل آئی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے تھے۔ ایک دانے کے بدلے گویا کہ 100 دانے، ایک کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو 700 گنا تک کا اضافہ کرنے کا اعلان فرمایا، بلکہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 گنا ہی نہیں بلکہ اللہ جتنا چاہیں گے جن کے لیے اپنی خواہش کے مطابق ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر بھی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کھجور کو یا اس کی خرچ کی ہوئی چیز کو اس طرح سے بڑھاتے ہیں کہ فرمایا تربو فی کف الرحمن، اللہ کے جو اللہ تعالیٰ رحمان ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، حتی تکون اعظم من الجبل، کہ ایک کھجور کا دانہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا تھا، ایک پیسہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا تھا، معمولی سی چیز جو اللہ کی راہ میں خرچ کی گئی تھی وہ احد پہاڑ یا دوسرے بڑے بڑے پہاڑوں سے بڑھ کر اس کے نامہ اعمال میں شمار کی جاتی ہے۔ تو یہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر ثواب بتلایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ
دوسری جانب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے تعلق سے بھی اسلام کے اندر بڑی وعید بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر مانعین زکوٰۃ نہ دینے والوں کے تعلق سے جو بات بیان کی گئی ہے اتنی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ انسان کانپ اٹھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونے چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم ما کنتم تکنزون، کہ جس دن یعنی قیامت کے دن ان کے سونے چاندی کو، ان کے روپے پیسوں کو، ان کے سکے کو، ان کے مالوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں تپائیں گے اور اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ مال تھا جس کو تم خزانہ بنا کر رکھا کرتے تھے۔ وہ مال خزانہ ہوتا ہے جس مال کے اندر سے زکوٰۃ نہیں نکالی گئی ہو۔ اگر مال کے اندر سے سالانہ شریعت کے حکم کے مطابق زکوٰۃ نکالی گئی ہے پھر تو وہ مال آدمی کے لیے خزانہ نہیں بنتا، آدمی اس مال کو رکھ سکتا ہے۔ قرآن پاک کی اس سخت وعید کے ساتھ ساتھ جب ہم حدیث کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو احادیث مبارکہ کے اندر بھی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے تعلق سے بڑی سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ایک خوفناک گنجے اژدہے کی شکل عطا فرمائیں گے، شجاعا اقرع۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں اقرع کے کہ گنجا سانپ، گنجا اژدہا، اس کی شکل دی جائے گی۔ ماہرین حیوانیات لکھتے ہیں کہ جب سانپ کے اندر، اژدہے کے اندر زہر جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے سر کے بال نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ انتہائی خوفناک اور وہ جو ہے ایسا اژدہا ہوگا جو گنجی شکل کا ہوگا، اس کے سر سے بال نکل چکے ہوں گے۔ گویا کہ اس کے زہر کو زیادہ کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسا خطرناک اژدہا، اس کے مال کو اژدہے کی شکل دی جائے گی اور اس کے مال کو جو اژدہے کی شکل دی گئی ہے اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا اور وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اس آدمی کے جو دنیا کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا، اور وہ اژدہا اس کے گلے میں لپٹ کر کے اس کو نوچ رہا ہوگا، اس کو کاٹ رہا ہوگا، یہ کہتے ہوئے انا مالک انا کنزک، میں ہی ہوں تیرا مال اور میں ہی ہوں تیرا خزانہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی زکوٰۃ نہ نکالے تو کس قدر اس کے لیے خوفناک وعیدیں قرآن و سنت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تفصیلات کا موقع نہیں ہے اس وقت، ہمیں زکوٰۃ کے تعلق سے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد ہی بہت سے احکامات کا حکم اللہ کی طرف سے آیا تھا، بہت سے احکامات شرعی قوانین اسلام کے مدینہ کی زندگی میں آئے تھے، چنانچہ ہجرت مدینہ کے بعد ہی زکوٰۃ کا حکم آیا تھا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ہمیں بنیادی طور پر یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سالانہ کے حساب سے فرض کی گئی ہے۔ اسلام کے اندر مال کا ایک نصاب مقرر کیا گیا ہے، چنانچہ سونے کے اور چاندی کے تعلق سے اس کا نصاب یہ بیان کیا گیا کہ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا جو موجودہ گرام کے حساب سے تقریباً
کم سے کم 85 گرام بنتے ہیں، اور چاندی کے حساب سے جس کے پاس 52.5 تولہ موجودہ گرام کے حساب سے جس کے پاس 595 گرام کم از کم چاندی ہو یا اس کے برابر روپے پیسے ہوں، اس آدمی کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ جس شخص کے پاس اتنی مقدار میں مال ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اتنی مقدار میں مال جب آدمی کے پاس آ گیا اور اس پر 1 سال گزر گیا تو اس آدمی کو صاحب نصاب کہا گیا، اور اس پر سال بھی گزر گیا، اسلام نے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب قرار دیا۔ تو چاہے 85 گرام کے برابر سونا یا 595 گرام کے برابر چاندی یا اس کے برابر روپیہ پیسہ مال تجارت کی شکل میں ہو، سونے کے سکوں کی شکل میں ہو، یا جائیداد فروخت کرنے والی جائیداد کی شکل میں جس آدمی کے پاس ہو، اس سے زائد مقدار جس کے پاس بھی ہوگی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہاں پر ہمیں یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ ایک بار ادا کرنے سے اس کا حکم ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ سالانہ آدمی پر فرض کیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس تجارت کا مال ہے، جس دن سے اس نے تجارت شروع کی ہوگی وہ سال کے آخر میں اپنے مال کا حساب لگائے گا۔ اگر اس کا مال اس مقدار کو پہنچتا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر اس کا مال اس مقدار کو نہیں پہنچتا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس نے 1 سال زکوٰۃ ادا کر دی، اب اگلے سال وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اس کے نفس کا دھوکہ ہے۔ زکوٰۃ سالانہ ہر سال ادا کرنا ہر اس آدمی پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو اور اس کے مال پر 1 سال گزر گیا ہو اس کی ملکیت میں آنے کے بعد۔ تجارت کے تعلق سے جو تاجر حضرات ہیں وہ جس مال کی بھی تجارت کر رہے ہوں، چاہے کپڑوں کی تجارت کر رہے ہوں، اناج کی تجارت کر رہے ہوں، یا پھر زمین کی خرید و فروخت کر رہے ہوں، یہ سب مال تجارت میں شامل ہیں۔ ان لوگوں پر اپنے مال کا حساب لگانا ضروری ہے، اور جتنی مقدار میں مال ہے اس مقدار کا 2.5% مال اللہ کی راہ میں اللہ کے ان بندوں کو پہنچانا ضروری ہے جن کے تعلق سے قرآن پاک میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی جاننے کی ہمیں ضرورت ہے زکوٰۃ کے تعلق سے کہ زکوٰۃ جو فرض کی گئی ہے وہ بنیاد تو اس کو سونے اور چاندی کی بنا دی گئی ہے، لیکن موجودہ زمانے میں چونکہ سونے چاندی کے ذریعے خرید و فروخت نہیں ہوتی، بلکہ سونے چاندی کی جگہ پر نوٹوں نے اختیار کر لیے، لہذا کرنسی موجودہ جو کرنسی ہے وہ اگر سونے چاندی کی مذکورہ مقدار تک پہنچ رہے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ایسی چیزوں کی تجارت کرتا ہے، جیسے کسی آدمی نے زمین خرید لی، زمین خریدتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس پر گھر بناؤں گا، یا میں نے یہ زمین اپنی اولاد کے لیے خریدی ہے، تو وہ مال تجارت میں شامل نہیں ہے۔ لیکن زمین خریدتے وقت، گھر خریدتے وقت، جائیداد خریدتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو فروخت کروں گا آگے چل کر، تو وہ مال تجارت ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ مال تجارت پر جس طرح سے زکوٰۃ ادا کرنا تاجروں کے لیے ضروری ہے، ایسے شخص کے لیے بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے تعلق سے ایک اہم اور بنیادی بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ میں
سونا چاندی اگر سکوں کی شکل میں ہے اور موجودہ مقدار میں ہے تو سبوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ سونے چاندی کے زیورات کا تعلق جہاں تک ہے وہ عورتوں کے اپنے پہننے کے زیورات، اس کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا مسلک یہ ہے، جیسے امام شافعی اور دوسرے علماء کا مسلک یہ ہے کہ عورتوں کے اپنے پہننے کے زیورات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سے علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس پر بھی ان کے یہاں زکوٰۃ ہے۔ اس کی تفصیلات ہم اپنے علماء کرام سے جو ہے معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی بات سمجھنی ضروری ہے کہ زیورات میں اگر ضرورت سے زائد مقدار میں اگر کسی عورت کے پاس زیورات ہوں تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے حق میں بہتر یہ ہے کہ اس کی وہ زکوٰۃ نکال دے، اس لیے کہ وہ پھر ضرورت کی چیز نہیں رہ جاتی بلکہ وہ ضرورت سے زائد چیز بن جاتی ہے۔ زیورات میں جن علماء نے زکوٰۃ کو واجب نہیں قرار دیا ہے ان کے نزدیک بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ استعمال کرنے والے مالوں میں سے ہیں۔ جس طرح سے گھر کا ساز و سامان قیمتی سے قیمتی ہوتا ہے اور اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اسی طریقے سے زیورات جو استعمال میں آتے ہیں وہ استعمال شدہ چیزوں میں شامل ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اس کی تفصیلات میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے، آپ اپنے علماء کرام سے اس کے مسائل معلوم کر سکتے ہیں۔ اب جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی۔ قرآن پاک کے اندر ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ وہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر 8 قسم کے لوگوں کو بیان کیا گیا ہے کہ 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ سب سے پہلے نمبر پر فقیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتا، کما نہیں سکتا، معذور و مجبور ہے، اس کے اخراجات کا کوئی بندوبست نہیں ہے، چنانچہ زکوٰۃ فقیر کو دی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر مسکین کا آتا ہے، دوسرے نمبر پر مسکین کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کما تو رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن اس کی کمائی، اس کی محنت اس کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے، اس کی آمدنی کم ہے لیکن اس کے جائز اخراجات زیادہ ہیں۔ بڑے کنبے والا آدمی ہے، زیادہ اہل و عیال والا آدمی ہے، تنخواہ اس کی معمولی ہے، وہ محنت مزدوری کر رہا ہے لیکن اس کی تنخواہ اس کے بال بچوں کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے، چنانچہ مسکین کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ تیسری قسم جو بیان کی گئی ہے عاملین علیہا، اسلامی سلطنت کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر جو لوگ مقرر ہیں ان کو عاملین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حکومت اسلامیہ کی طرف سے جن کو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیا گیا ہو ان کو ان کی تنخواہ زکوٰۃ کے مال سے ادا کی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر مؤلفۃ القلوب کا ذکر ہے۔ مؤلفۃ القلوب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نئے مسلمان ہوئے اور ابھی ان کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہونے میں پورے طور پر موقع نہیں ملا، تو ان کو اسلام کے سلسلے میں پورے طور پر دل جمعی پیدا کرنے کے لیے ان کے اندر اور ان کو اسلام پر ثابت رکھنے کے لیے زکوٰۃ کے مال سے ان کا تعاون کیا جائے گا۔ 5ویں نمبر پر غارمین کا ذکر ہے۔ غارمین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جائز ضروریات کے لیے قرض لیا ہو، چنانچہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے جن پر قرضوں کا بوجھ ہے اور وہ اپنے قرضوں کی ادائیگی نہیں کر پا رہے ہیں،
ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے ان کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کو مسافر کہا جاتا ہے، ابن السبیل۔ مسافر وہ لوگ ہیں جو اپنے وطن سے نکل کر کے دوسرے علاقے میں پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کے پاس اپنے علاقے تک واپس جانے کے لیے کوئی زاد راہ موجود نہیں ہے، لہذا ان کو ان کے وطن تک جانے کا پورا بندوبست زکوٰۃ کے مال سے کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور قسم بیان کی گئی ہے قرآن پاک کے اندر، وفی سبیل اللہ۔ سبیل اللہ سے مراد اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں کے خلاف برسر پیکار جو لوگ ہوتے ہیں جن کو مجاہدین کہا جاتا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے کل 8 قسم کے لوگ بیان کیے گئے ہیں۔ ان 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حکم ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ یہ حد ہے جس کی ادائیگی اور جس کو بجا لانا ہر اس آدمی پر ضروری ہے، فرض ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنا دیا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ بنیادی اور ضروری مسائل کا ذکر ہوا، ورنہ زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل اس کو اپنے علماء کرام سے معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی معاشرے کے اندر جو مالی استحکام کے اعتبار سے جو لوگ اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو استحکام عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گھروں کے پاس جو بھیڑ لگانے والے گداگر ہیں ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کچھ لوگ مستحقین میں سے ہوں، ورنہ ان میں سے ایک تعداد ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جنہوں نے اپنے لیے گداگری کو ایک پیشے کے طور پر اختیار کیا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دی جائے جو واقعتاً مستحق ہوں، جو اپنی عزت سنبھالے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک زکوٰۃ پہنچانے کا جو ہے نظم کیا جائے گا۔ اپنے گھروں کے پاس آنے والوں کو محروم نہیں رکھا جائے گا، اس لیے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والے کو تم نہ جھڑکا کرو۔ اس لیے مانگنے والوں کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جو لوگ زیادہ مستحق سمجھے جائیں گے ان کو زکوٰۃ کے مال سے ان کا تعاون کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے تعلق سے یہ بنیادی بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ لے رہا ہے، اس نے بھی زکوٰۃ لی، اس کی ضرورت پورے طور پر ادا نہیں ہوئی، پھر اس کا بچہ وہ بھی زکوٰۃ کے مستحقین میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہے، پھر اس کا بچہ پھر نکل آتا ہے، تو نسلوں جو ہے گزر جاتی ہے اور زکوٰۃ کے پیسے لینے والے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے زکوٰۃ کو جو فرض کیا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے ایک مستحق کی پوری ضرورت پوری کر دی جائے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ اتنی مقدار میں کسی شخص کو پہنچا دے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور آگے چل کر وہ خود زکوٰۃ دینے والوں میں ہو جائے۔ فقہاء نے اس سلسلے میں بڑی تفصیلات لکھی ہیں کہ اگر ایک آدمی تجارت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے تو اس کو تجارت کے بقدر مال زکوٰۃ سے دیا جائے گا تاکہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہو جائے۔ عموماً یہاں دیکھا ہی جاتا ہے کہ زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے وہ کسی کو 10-50 روپے دیے گئے، اس بیچارے کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوئی، اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے یہ بنیادی بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کو آپ نے واقعتاً مستحق سمجھا اس کی پوری ضرورت کو ادا کرنا لازمی ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہاں جاننے کی ضرورت ہے کہ گھروں کے پاس زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جو لوگ آتے ہیں یا چندے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، اس میں سے بعض جو ہو سکتا ہے کہ وہ مانگنے والوں میں
غیر مسلم حضرات بھی ہوں۔ اسلام میں زکوٰۃ میں جو ہے یہ بنیادی شرط ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جائے گی جو مسلمان ہوں گی، مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، غیر مسلموں کو دوسرے مال سے آپ تعاون کر سکتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ کے مال سے غیر مسلموں کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے چندے میں آنے والوں میں مساجد کے چندے کے لوگ آتے ہیں، مساجد کے چندے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو زکوٰۃ کے مال سے ان کا تعاون نہیں کیا جا سکتا۔ مدارس کے چندے نادار اور یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں، اس لیے مدرسوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ورنہ زکوٰۃ کے پیسوں سے مدرسے کی عمارت کو تعمیر کرنا یا زکوٰۃ کے پیسوں کو مسجدوں کے لیے دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مساجد کے چندے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو اپنے جو ہے گھر کے اخراجات کے جو پیسے ہوتے ہیں اس میں سے جو ہے ان کا تعاون کیا جاتا ہے، نہ کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ عموماً اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں بعض خواتین سے، اس لیے ہماری خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس معاملے میں پوری احتیاط سے کام لیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں پوری احتیاط ہو۔ ایسا نہیں کہ دل میں آ گیا کہ اتنے پیسے زکوٰۃ میں نکال دیے جائیں تو یہ زکوٰۃ کی پوری ادائیگی نہیں ہے، بلکہ اپنے پورے مال کا مکمل طور پر حساب لگا کر اس میں سے پورا 2.5% جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور جس مال کی پوری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی پھر اس مال کے باقی رہنے کی بھی نہ کوئی گنجائش ہے، اور اسی طرح سے آخرت کے عذاب سے بچنا بھی اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔